اے اللہ، تہجد کے وقت یہ مانگی جانے والی دعا تو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، جو ہماری اس دعا کے اندر شریک ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے میرے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما۔ وارحمنا عند الموت، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما۔ ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا۔ ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تم ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، ہمیں نفس اور شیطان کے شر اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم میں شرم و حیا کو زندہ فرما، بے شرمی اور بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، عرش کے سایہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کے ہم پر حقوق ہیں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، قیامت کے روز اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرما۔ اے اللہ، قیامت کے روز اپنے محبوب کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ، غیروں کے طریقوں سے بچا، اپنے رسول کے طریقے پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہماری پرہیزگاری اور تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل سے پرہیزگاری اور تقوی عطا فرما، اور بد دینی سے بچائی رکھنا۔ اے اللہ، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غائب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جو مجبور و حاجت مند ہیں ان کی مجبوریوں اور حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ، موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے حفاظت فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما۔ اے اللہ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ بھی مقدر فرما۔ اے اللہ، آج کے اس مقدس دن جمعۃ المبارک کے صدقے تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ، ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ، مسلمان بہن بیٹیوں کو سکھی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اے اللہ، علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم کو حلال مال و منال عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، عشق اور فسق سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی، یا اللہ، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ اے پروردگار، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ، میری موت مجھ پر آسان کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں میری عقل کو گمراہ کر دے۔ اے اللہ، میں قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے تیری امان مانگتا ہوں۔ یا اللہ، مجھے حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے دے، سایہ عطا فرما۔ پروردگار، اس عظیم آزمائش کے روز یا امتی کی مبارک آواز کو میری سماعت کا مقدر کر دے۔ ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو میری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے ذوالجلال، اے
عظمتوں والے، جب میں اپنے نفس کے ساتھ تیرے سامنے پیش کیا جاؤں گا، میرا حساب آسان فرمانا، میرے گناہوں کا حضور سے اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، میری کتاب میرے دائیں ہاتھ کو عطا فرمانا۔ اے اللہ، روز قیامت میرا نور میرے لیے مکمل کر دے۔ اے میرے رب، مجھے پل صراط سے بچا لے اور نار دوزخ مجھ پر حرام کر دے۔ یا غفار، مجھے مقدور کر کہ میں خود کو وہاں پاؤں کہ جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، کہ جہاں حضرت بلال حبشی حضور کی اونٹنی کی نکیل تھامے اس میں داخل ہوں، اور وہاں کہ جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائیں۔ یا اللہ، مجھے، میرے اہل عیال، میرے ہر ایک اس جاننے والے کو جس کو میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کے اندر جو شریک ہیں، یا اللہ ان سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرما، جن کو پھر کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ دینا۔ اے ہمارے رب، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہمیں رحیق المختوم اور زنجبیل سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں، اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور میرے نفس سے مجھے میرے گناہوں اور میرے ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحہ میں میری مدد فرما، مجھے اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا دے۔ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، بہت پست ہوں، میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ، مجھے پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ، میری اس دعا کو مجھے سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اے اللہ، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اے اللہ، مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ، مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اے اللہ، مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اے اللہ، مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ میں کسی کی یاد میں نہ ستاؤں۔ اے اللہ، مجھے اپنا اتنا قرب عطا فرما کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ اے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں، مجھے تھام لے، مجھے سنبھال لے۔ اے اللہ، جس معجزے کی آپ سے امید لگائی بیٹھا ہوں وہ کر دے، بے شک آپ ہی قادر ہے۔ میری دعا پہ کن فرما کر مجھے سکون دے دے، میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما، میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دے، بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے، میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آو بقا سنتا ہے، میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے، میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، میرے گھر سے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر سے بلاؤں کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر سے تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر سے بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ میرے گھر میں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں حفاظت عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں خوشحالی عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما۔ یا رب، ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا، یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا، یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا، یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا، یا رب ہمیں انصاف کرنے والا بنا، یا رب ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے ابواب الخیر، خیر کے دروازے، و ابواب السلامہ اور سلامتی کے دروازے، و ابواب الصحہ اور صحت کے دروازے، و ابواب النعمہ اور نعمتوں کے دروازے، و ابواب البرکہ اور برکتوں کے دروازے، و ابواب القوہ اور قوت کے دروازے، و ابواب المودہ
اور محبتوں کے دروازے، و ابواب الرحمہ اور رحمتوں کے دروازے، و ابواب الرزق اور رزق کے دروازے، و ابواب العلم اور علم کے دروازے، و ابواب المغفرہ اور مغفرت کے دروازے، و ابواب الجنہ اور جنت کے دروازے، یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے میرے معبود، مجھ پر کرم کر، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والے پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت سے پناہ دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب کی رحمت کے سائے میں رکھ یا رب العالمین۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے حملوں سے محفوظ رکھا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے اندر جو شریک ہیں اور اس دعا کو جو آگے بھیجنے والے ہیں، ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر آزمائش، ہر افلاس، ہر تنگی، ہر قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ یا اللہ مشکلات میں میرا ہاتھ پکڑ لے اور میرے سامنے ہر معاملے میں حقائق کے سارے پہلو کھول دے۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبتیں دور کر دے۔ یا اللہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھ سے آسان حساب لینا اور میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے میرے پروردگار تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف اور اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی گئی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو نے صحت، عزت، سکون عطا کیا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے غفور الرحیم تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمت پر شکر کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ہم تیرے گنہگار بندے تیری آزمائش کے قابل نہیں۔ یا اللہ معاف فرما وکفا باللہ وکیلا۔ اے اللہ تو کارساز ہے، وکفا باللہ شہیدا۔ اے اللہ تو گواہ ہے، وکفا باللہ نصیرا۔ اے اللہ تو مددگار ہے، وکفا باللہ حسیبا۔ اے اللہ تو حساب لینے کے لیے کافی ہے، وکفا باللہ علیما۔ اے اللہ تو جاننے والا ہے، وکفا باللہ ولیا۔ اے اللہ تو اچھا دوست ہے،
اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو دنیا و آخرت میں رحم اور انعام کرنے والا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا پروردگار موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔